रमज़ान मुबारक ट्रांसमिशन के ड्रामों में कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग है, ये व्यूअर्स हम आपको आज बताएंगे। ये रिव्यू तमाम ड्रामास की फर्स्ट 3 एपिसोड्स को देखकर बनाया गया है ताकि करेक्टर्स या स्टोरी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। सब ड्रामास का मोस्ट लवेबल और मोस्ट इरिटेटिंग करेक्टर भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं ड्रामा सीरियल परिस्तान की तरफ। ड्रामा सीरियल परिस्तान में हमारे फेवरेट एक्टर अरसलान नसीर हीरो हैं। बहुत ही डिसेंट गेटअप है उनका और किसी किस्म की कोई ओवर एक्टिंग या चेहरे को बिगाड़ कर या ऊंचा नहीं बोला जा रहा। फिर भी फनी डायलॉग्स बोलना रियली इम्प्रेसिव है। इस ड्रामे में रमज़ान का सारा मसाला मौजूद है, यानी एक दादी, एक पंजाबी बोलने वाली ममानी, बौखलाई हुई हीरोइन, हीरोइन की एक अदद बहन या कज़न आप कह लें, अनमैरिड खाला वगैरह वगैरह। हर चीज़ इस ड्रामे में मौजूद है, पूरा मसाला। हीरोइन जो कि परी हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं और मामू के घर में रह रही हैं। अच्छी बात ड्रामे की ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है, सब राज़ी खुश रह रहे हैं। बस एक मसला है, जवेरिया सऊद की जगह ममानी का करैक्टर अस्मा अब्बासी को अगर मिल जाता या किसी और को, क्योंकि जवेरिया बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रही हैं। महरीन जो कि खाला का करैक्टर अदा कर रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अभी कहानी भी ज़ाहिर हो रही है और बता रही है कि वो शादी में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। अरसम यानी हीरो के भाई भाभी की डेथ हो चुकी है। ज़ुबैदा का करैक्टर जो है वो भी बहुत ही स्वीट है, वो बहुत ही फ़नी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग करैक्टर लग रहा है। इस ड्रामे का सबसे एंटरटेनिंग करैक्टर भी ज़ुबैदा ही लग रही है और सबसे इरिटेटिंग करैक्टर ऑफ कोर्स ममानी साहिबा का है। सबसे इंटरेस्टिंग और डिसेंट करैक्टर दादी जान का है और अरसम का बहुत ही डिसेंट करैक्टर है। अब अमीर कबीर अरसम साहब अपनी पुरानी हवेली में आ रहे हैं, परी के पड़ोस में। परी पहले भी उनसे मिल चुकी है बैंक में और खामखा बेहोश होकर उनके गले लग गई थी। अरसम ने बिल भी वहाँ पर अदा किया और वो बिल पकड़ा कर वहाँ से भाग आई थी। अब दोबारा गली में टाकरा हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स थे। कमाली और महरीन का पेयर बनेगा। मामी समझ रही हैं कि कमाली परी में इंटरेस्टेड है, जबकि वो परी को अपनी छोटी बहन समझता है। परी ने हीरो के घर से अनार भी तोड़े हैं। अरसम का मुलाजिम अमानुल्लाह ज़ुबैदा में इंटरेस्टेड है। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी बनेगी। ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और हर एपिसोड के साथ मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। हाँ, एक जोड़ी तो हम आपको शेयर करना ही भूल गए, जुनैद जमशेद और उजाला की जोड़ी, जो कि कज़न्स भी हैं और हो सकता है कि आगे जाकर अरसम भी परी का कज़न निकले, क्योंकि रमज़ान के ड्रामास में कज़न ही हीरो होता है। अरसम का अपने भाई भाभी की मौत से क्या ताल्लुक़ है, ये भी अभी पता लगना बाकी है और अरसम के तल्ख़ रवैये की भी वजह मालूम हो जाएगी। अरसम की परी से जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उनमें परी मार धाड़ करती पाई गई, वो भी रोड पर। ये सब बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। ऊपर से अरसम परी और कमाली को मियाँ बीवी समझ रहा है। दूसरी तरफ परी जो कि ऑलरेडी बबलू को पढ़ा रही है, अब अरसम की भतीजियों से भी ट्यूशन के लालच में दोस्ती कर लेती है। फीस तो अभी तक बबलू की अम्मा से भी नहीं मिली और ख्वाब गाड़ियों के देखे जा रहे हैं। खैर, गाड़ी तो परी को मिल ही जाएगी जब अरसम मिल जाएगा, लेकिन दादी जान को तो उजाला पसंद आ गई है। अब देखते हैं कि ये बेल कैसे मंडेर चढ़ती है। ड्रामा सीरियल हम तुम। माहा यानी सारा खान बड़ी बेटी हैं प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर का किरदार अदनान जाफरी अदा कर रहे हैं। उनकी 3 बेटियां हैं। उनको बेटों की और पसंद की शादी की बड़ी ख्वाहिश थी, जो कि आज तक उनकी रूह को बेचैन किए रखती है। ऊपर से महबूबा के 3 बेटे हैं और एक दोस्त है जो कि हमसाए में रहता है और लगाई बुझाई का काम भी करता है। कभी बेटा होने का एहसास इनको होता है, कभी मोहब्बत छिन जाने का एहसास होता है। बीवी को हर वक्त बदसलीकी का ताना देते रहते हैं, यानी कि एक अजीबो गरीब औरत टाइप का करैक्टर कर रहे हैं। खूब निकम्मे हैं।
بچوں سے پیسے لے لے کر شرطیں لگاتے ہیں، کبھی کیرم پر کبھی لوڈو پر۔ بیوی اور بچوں نے مل کر ہوٹل کھول رکھا ہے ہمسائے میں۔ 2 بیٹے ہیں اور رضا اور جنید خان۔ جنید خان شیف ہیں، بہت ہی رسپانسیبل ہیں اور ماہا کو پسند کرتے ہیں۔ باوجود اس کے ماہا کا نکاح ہو چکا ہے اور ڈائیورس ہو چکی ہے، لیکن ماہا پڑھاکو اور فٹنس کانشیس لڑکی ہے، ہر وقت کیلوریز کاؤنٹ کرتی ہے، کبھی یوگا تو کبھی ایکسرسائز۔ پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہے، لگتا ہے آگے جا کر محبت کا سین بھی شروع ہوگا۔ جنید خان کے گھر والے ان کی پسند سے واقف ہیں، لیکن ان کی کم تعلیم کی وجہ سے رشتہ نہیں مانگ رہے۔ ماہا کی چھوٹی بہن نیہا ہے۔ نیہا یونیورسٹی میں ایم ایس سی کیمسٹری کر رہی ہے، والد صاحب بھی کیمسٹری کے پروفیسر ہیں، اور احد رضا میر کو ہمسایہ کم اور کلاس فیلو رقیب زیادہ ہے، اس کو نیہا کے والد بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا بہت ہی فرمانبردار اسٹوڈنٹ ہے، لیکن نیہا کو یہ فرمانبرداری زہر لگتی ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں کیک گرنے والا سین اور باقی کچھ سینز بھی ایسے تھے کہ احد کی ایکٹنگ تھوڑی اوور لگ رہی تھی، لیکن اب انہوں نے کریکٹر کو پکڑ لیا ہے، بہت خوب پرفارم کر رہے ہیں۔ ان کی اور نیہا کی نوک جھوک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، خوب مقابلہ بازی ہوتی ہے۔ اوپر سے نیہا ایک دن لڑکوں کی روڈ پر پٹائی کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے ساشا سے آئس کریم چھین لی تھی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سینز تھے، لیکن اس کی ویڈیو بھی بن گئی۔ ابا جان جنہیں پہلے ہی بیٹیوں سے چڑ تھی، ناراض ہو جاتے ہیں۔ احد رضا اس واقعے کا چشمدید گواہ بھی ہے اور نیہا کو جہاں والد کے سامنے جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے اور اس طرح لگتا ہے کہ وہ پازیٹیو بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب نیہا کے خیالات ہیں۔ نیہا کے دادا جی ایک جالی کریکٹر ہیں جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، بہت ہی فنی اور انٹرسٹنگ کریکٹر لگ رہے ہیں۔ نیہا کے والد کا ہر وقت غصہ سر پر سوار رکھنا، بیجا غصہ کرنا بیوی کے لیے ناپسندیدگی اور بیٹیوں کے لیے بھی، یہ تھوڑا سا اوور لگ رہا ہے، باقی سب ٹھیک جا رہا ہے۔ آدم کی نانی بھی ایک کریکٹر ہیں جو کہ رشتے اور طلاقیں کرواتی ہیں، مطلب جو رشتہ کرواتی ہیں اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ مل کر دیکھتے ہیں اس ایکسائٹنگ ڈرامہ کو، اور نیہا کا کردار جہاں پر سب سے اچھا لگ رہا ہے اور سب سے اریٹیٹنگ آدم کے ابا جان ہیں، بہت ہی اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ چودھری اینڈ سنز ڈرامہ سیریل ایک میگا کاسٹ ڈرامہ ہے۔ پری یعنی آئزہ خان ہیروئن کا رول پلے کر رہی ہیں۔ پری کی ایک ہی رشتے میں دادی جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اردو سپیکنگ ہیں۔ پری کئی سال سے سیکنڈ ایئر میں فیل ہوتی جا رہی ہے، خواب ٹاپ کرنے کے ہیں، لیکن پری کی حرکتیں 5 سال کی بچی والی ہیں۔ کبھی محلے میں لوگوں کی سیڑھیوں پر چھلانگیں مارتی پھرتی ہے، کبھی اپنے لیے جگہ جگہ ہر بات پر پری کا لفظ استعمال کرتی ہے، پری نے یہ کرنا ہے، پری نے وہ کرنا ہے۔ آئزہ لگ تو بہت ہی خوبصورت رہی ہیں اور ان کو یہ کرلی ہیئر سٹائل بھی سوٹ کر رہا ہے، ایکٹنگ بھی اچھی ہے، بس پری بار بار کہنا چھوڑ دیں۔ پری کا ننہال چودھری فیملی ہے، جن کی بیٹی تاشی یاسر نواز کو چھوڑ کر پری کے باپ سے شادی کر لیتی ہیں۔ پری کا ایک امیدوار پری کے ہمسائے میں ہے، نام ہے شاہ رخ، مرغی کے خون سے لو لیٹر بھی لکھ کر بھیج چکا ہے۔ پری اور پری کی دادی کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، بڑا ہی چپکو سا کریکٹر ہے، ہر وقت گھر میں جھانکتا رہتا ہے۔ پری بالکل صحیح کرتی ہے کہ اس کو دھکا دے دیتی ہے اور مزہ ہی آ گیا۔ شاہ رخ کی ماں پہلے ہی پری سے بہت مسئلہ تھا اس کو، وہ سمجھتی ہے کہ پری اس کے بیٹے کے ساتھ آنکھ مٹکا کر رہی ہے۔ پری اور اس کی دادی شدید پریشان ہے کہ پری نے شاہ رخ کو دھکا دیا اور شاید شاہ رخ مر گیا ہے، وہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے لاہور آ جائیں گی چودھری گھر میں۔ بلو چودھری صاحب ہیرو ہیں، کئی سال سے BBA کر رہا ہے، سوائے لڑائی جھگڑے بھنگڑے ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں۔ دادا صاحب کو خوب بڑھاوا دیتے ہیں اور حتیٰ کہ تھانے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ دادا صاحب ڈھول لے کر تھانے جاتے ہیں کہ واہ مردوں والا کام کیا ہے۔ بلو کو بگاڑنے میں دادا جان کا کردار بہت اہم ہے۔ عمران اشرف نے بہت ہی انوسینٹ ایکسپریشنز کے ساتھ اپنا رول نبھایا ہے۔ بلو کے دادا صاحب کبڈی کے شوقین ہیں،
تھوڑا لاؤڈ کریکٹر ہے، بولتے بھی بہت اونچا ہیں۔ ان کی فیوریٹ بہو جو ہر وقت مکھن ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں، تایا جی کرتی، اسما عباس کوئی کام نہیں کرتی، دیورانی کو آگے لگا کر سب کام کروا لیتی ہیں اور کریڈٹ لے لیتی ہیں خود۔ دادا صاحب کی جوانی کی محبت بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہانے بہانے سے ڈاکٹر سلمہ سے ملنے جاتے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ سینز ہوتے ہیں ڈاکٹر سلمہ اور دادا جی کے۔ ڈاکٹر سلمہ کے ساتھ دادا جی کا چکر مشہور ہو جاتا ہے، چھوٹے پوتے کے اسکول تک پہنچ جاتی ہیں۔ چھوٹا پوتا چھوٹا ڈان ہے، وہ بچے کا دانت توڑ دیتا ہے، دادا صاحب پھر بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ بلو کے چاچو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، ابا ٹرانسپورٹ کے بزنس میں ہیں۔ بلو کے ابا سخت مزاج کے ہیں اور اس معاملے میں اکثر اپنے باپ سے بھی الجھتے رہتے ہیں، جس پر بلو کی بشامت آتی ہے۔ اور والد صاحب کو بیٹے کے سفید بالوں سے مسئلہ ہے کہ اتنا بوڑھا بیٹا کر لوگ میری عمر بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ تاشی صاحب کے پیچھے بھی ایک لڑکی ہے محلے کی، لیکن برادری کے باہر ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی اس لڑکی کی۔ بھانجی بلو کے پیچھے ہے، جو کہ بہت ہی اریٹیٹنگ کریکٹر پلے کر رہی ہیں۔ جب بلو لفٹ بھی نہیں کراتا تو کیوں بے عزت ہونے کے لیے اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ ایسی لڑکیاں ہوتی کہاں ہیں؟ بلو سب لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرتا نظر آتا ہے، اور سب سے انٹرسٹنگ کریکٹر ہے دادا جان کا کریکٹر۔ اب پری ان کے گھر آ جائے گی، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈرامہ ورتھ واچنگ ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ کے بعد ریویوز نہیں دیا، کیونکہ فرسٹ ایپیسوڈز جو تھی وہ بہت ہی عجیب قسم کی گئیں ان ڈراماز کی، خاص طور پر اس ڈرامہ کی۔ تو ابھی جو نیولی ایپیسوڈز آ رہی ہیں اس میں ڈرامہ جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور اچھا جا رہا ہے۔ مل کر دیکھتے ہیں ان ڈراماز کو۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ہمیں انتظار رہے گا یہ جاننے کا کہ آپ کس ڈرامے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں اور کون سا کریکٹر آپ کا فیوریٹ ہے۔ ملتے ہیں دوبارہ۔